بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کے مہینے کی شان یہ ہے کہ اس میں شان والی کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تو ویسے بھی بہت عظمت والا تھا، لیکن نزول قرآن نے اس کی عظمت کو چار چاند لگا دیے۔ اسی لیے رمضان شریف میں جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے زمین پر تشریف لائے اور حضور نبی کریم علیہ السلام سے قرآن مجید کا دور فرماتے تھے۔ قرآن مجید کی عظمت اور منقبت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اس کے سامنے کسی کلام کی حیثیت باقی نہیں۔ مفسرین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات پر امت کا اجماع نقل کیا ہے، قرآن مجید پہلی آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں بیان کردہ علوم کو بھی اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہیں، اور جتنے علوم قیامت تک کے لیے ہیں قرآن نے ان کو بھی اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ علوم سامنے آتی جائیں گے۔ سیدنا علی المرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر ہے، اس کا ترجمہ ہے، قرآن میں سارے علوم موجود ہیں لیکن ہماری عقلیں ان کو پانے سے قاصر ہیں۔ قرآن کے جتنے علوم و مصارف آج تک ہمارے سامنے آئے ہیں وہ صرف اور صرف صاحب وحی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ مطالب و مقاصد کی روشنی میں ہی ہیں، کیونکہ قرآن مجید کو صرف وہی ہستی جان سکتی ہے جن پر قرآن نازل ہوا۔ سامعین و ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین دور بھاگ جاتے ہیں۔ اپنے رہنے والوں کے لیے وہ گھر فراخ اور کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں خیر و بھلائی زیادہ ہو جاتی ہے اور شر و فساد کم ہو جاتا ہے، اور جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جائے اس میں شیاطین حاضر ہوتے ہیں اور فرشتے اس مکان میں نہیں رہتے، اور اپنے رہنے والوں کے لیے وہ گھر باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو جاتا ہے، اور اس میں خیر و برکت کم ہو جاتی ہے اور شر اور فساد زیادہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں کی وجہ سے دلوں کو بھی ایسے زنگ لگ جاتا ہے جیسے پانی کی وجہ سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں سے اس کا علاج ممکن ہے۔ نمبر ایک، موت کو کثرت سے یاد کرنا کیونکہ اس سے دل نرم ہو جاتا ہے، اور دوسرا قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنا، اس سے دل روشن ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، 5 اوقات میں آسمان کے دروازے دعا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کے وقت، جنگ میں مسلمانوں اور کافروں کی صف بندی کے وقت، بارش کے وقت، مظلوم کی دعا کے وقت، اذان کے وقت۔ اس لیے قرآن جب انسان پڑھتا ہے تو قرآن تو سینوں میں اترتا ہے، اور قرآن پڑھنے والا غافل نہیں رہتا، بلکہ قرآن پڑھنے والے کو اللہ بھی پسند فرماتا ہے، اللہ کے محبوب بھی پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔